فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم رب زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 18 ستمبر 2016 میں مرکز السنہ اہل حدیث کی اس خوبصورت مجلس میں اور اس خوبصورت حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر مسلمان پر جس طرح کلمہ توحید کی گواہی دینا اور اسلام کے ارکان پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے 6 ارکان کا جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا لازمی ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کے ساتھ امت مسلمہ پر یہ بھی فرض کیا ہے کہ ایمان کی تبلیغ سے پہلے اور ایمان کے اظہار سے پہلے دعوت کا اظہار کیا جائے. یعنی بغیر دعوت کے، بغیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. دلیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے افضل امت ہو، تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری بھی سب سے اہم ہے اور تمہارا کام بھی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تمہارا مقام بھی سب سے زیادہ ہے. اور وہ مقام اور فضیلت اللہ نے اس لیے دی کہ اللہ نے انبیاء کی ذمہ داری امت پہ ڈالی. اور انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے؟ ما بعث اللہ من نبی ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما كان يعلمه لهم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی نبی کو اللہ نے بھیجا ان تمام کے اوپر اس بات کو واجب کر دیا کہ جو بھی خیر جانتے ہیں ان کا بتانا ضروری ہے. یعنی جو بھی خیر کا علم انبیاء کو اللہ نے دیا ہے اس کی تبلیغ ان پر فرض ہے. اور جو بھی شر اور فتنے ہیں ان سے آگاہ کرنا ضروری ہے. تو انبیاء کی 2 ذمہ ہے، خیر کی تعلیم دینا اور شر سے آگاہ کرنا، خیر کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا
وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ فِي آخِرِهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَ۔ انبیاء کی ذمہ داری تھی تبلیغ الحق، اور انبیاء کی ذمہ داری تھی برائیوں اور فتنوں سے روکنا۔ انبیاء کے منہج پر شروع زمانے کے مسلمان تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امت کی ابتدائی زمانے میں عافیت، امن اور سلامتی کا ماحول رکھا گیا ہے۔ عافیت یعنی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ملک کی حفاظت، فتنوں سے نجات، سکون اور اطمینان کی زندگی، یہ ساری نعمتیں ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے انبیاء کا کام کیا ہوگا؟ خیر کی طرف لوگوں کو بلایا اور شر و فتنے سے آگاہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصیب فی آخرها بلاء وامور تنکرون، لیکن اس امت کے آخری زمانے میں لوگ خیر کی طرف بلانے والے کم ہوں گے اور شر کی طرف بلانے والے زیادہ ہوں گے۔ دعاۃ علی ابواب جہنم، جیسا کہ دوسری حدیث میں کہا، لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، یعنی جہنم کے راستے کھلے ہوں گے اور اس کی طرف ہانک رہے ہوں گے، لیکن جنت کی طرف بلانے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ جنت کی طرف بلانے والا رب العالمین، واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ باذنہ، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے فضل سے۔ اللہ نے کہا اولئک یدعون الی النار، لیکن دوسرے لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا داعی اور اللہ سب سے پہلا داعی، سب سے بڑا داعی اور سب سے پہلا داعی۔ اللہ تعالیٰ کدھر بلا رہا ہے؟ جنت کی طرف۔ جنت کیا ہے؟ آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا میں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اور سلامتی کے گھر سے مراد جنت تو ہے ہی بے شک، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنت تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی سلامتی ہے، دعوت میں سلامتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بعد انبیاء کرام، اور انبیاء کے بعد ان کے متبعین، یہ ان کی ذمہ داری۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص کی دوسری حدیث، ما بعث اللہ من نبی الا كان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره، جتنے بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان تمام نبیوں کی امت میں اللہ نے ایسے نیک اور صالحین کو برپا کیا جو خیر اور بھلائی پر عمل کرنے والے اور خیر اور بھلائی کو پھیلانے والے، جن کی صفت کیا ہے؟ حواریون، ایسے مددگار لوگوں کو اور ایسے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے برپا کیا جو اپنے پچھلے انبیاء کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، یعنی ان کے علم کو حاصل کرتے تھے اور علم کے مطابق عمل کرتے تھے، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، یا پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے یقولون ما لا یفعلون، جو ایسی باتیں کہنے لگے جو خود نہیں کرتے، یعنی خیر کی طرف بلانے والے تو تھے لیکن عمل اس کے خلاف کرتے تھے، اور ایسی چیزوں کا حکم دیتے تھے جس کا ان کو حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن جاہد بیدیہ فہو مومن ومن جاہد بلسانہ فہو مومن ومن جاہد بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، رواہ مسلم۔ اس لیے یہ سنت اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کہ شروع زمانے میں جو آپ کے اصحاب تھے، انصار تھے، مہاجرین تھے، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے، یہ خیر بھلائی کی طرف دعوت دیں گے، لیکن بعد میں جو لوگ ہوں گے وہ شر و فتنی کی طرف دعوت دیں گے۔ لہذا جو ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جہاد کرے گا، یعنی ان کو خیر اور بھلائی کی دعوت دے گا، اب طاقت ہو تو طاقت کا استعمال کرے، زبان ہو تو زبان کا استعمال کرے، وہ مومن ہے، یا نہیں تو کم سے کم دل میں برا سمجھے، برائی کو دل میں برا سمجھنا، یہ بھی ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کی ذمہ داری یہ تھی خیر کی طرف بلانا اور شر سے روکنا، بلکہ بعض علماء اور فقہاء نے یہ کہا کہ اسلام کے 5 ارکان نہیں بلکہ 6 ارکان ہیں، جس طرح کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا استطاعت کے مطابق، اور چھٹا رکن امر بالمعروف نہی عن المنکر،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایمان سے پہلے دعوت کا ذکر فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے پاکیزہ امت ہو، 70 امتوں کے برابر ہو، 70 امتوں میں بھی سب سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ کیوں؟ اب بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اس لیے بعض سلف نے تفسیر کی بھلائی کا حکم یعنی سب سے بھلائی اور سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ توحید۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین اور بادشاہوں کو خط لکھا تو کیا کہا؟ اسلم تسلم، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے اہل کتاب، ایسے کلمے پر متفق ہو جاؤ، نقطہ اتفاق ہو کلمہ واحدہ پر، اور کلمہ واحدہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم میں سے بعض بات کو رب نہیں بنائے گا، یعنی دنیا والوں کے قانون کو نہیں اپنائیں گے، اللہ کے قانون پر چلیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اور یہ سب سے بڑی بھلائی ہے، اور سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، سنت کی دعوت دیتے ہو، اور بھلائی ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور جس سے اللہ راضی ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا، یہ سب تمام خیر اور بھلائی کی طرف بلانا یہ معروف ہے، ہر خیر اور بھلائی کی طرف۔ بلکہ جو 104 نمبر کی جو آیت ہے سورہ ال عمران کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ہر شخص پر اپنی استطاعت کے مطابق تبلیغ فرض ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی معلوم ہو تو بتاؤ، یعنی یہ دین کی ادنا بات بھی معلوم سے پہنچاؤ، لیکن آیت کی تبلیغ کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنی مذہب اور اپنے مسلک اور اپنی خاندانی روایات کی تبلیغ کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ آج ہم فنکشن ہال میں جانے کی لوگوں کو دعوت دیتے، شادی کے کارڈ بانٹنے میں کتنی محنت کرتے، دکان اور مکان اور مارکیٹ کی اوپننگ میں کتنے کارڈ بانٹتے ہیں، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے حکم کس کا دیا؟ خیر کی طرف دعوت دینے کا۔ تم میں سے ایک جماعت جو خیر کی طرف بلائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خیر کی تفسیر کرتے ہیں، اے امۃ یدعون الی الکتاب والسنہ، تم میں سے ایک علماء کی جماعت ہو جو علم سے لیس ہو اور عمل کے زیور سے آراستہ ہو، جیسا کہ امام ابن کثیر نے تفسیر کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ طَائِفَةٌ مُخْتَارَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، طَائِفَةٌ مُنْتَصِبُونَ لِلْقِيَامِ بِأَمْرِ اللَّهِ، ایک جماعت ہو علماء کی جو خیر و بھلائی کو پیش کرے لوگوں کے سامنے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا خیر کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کی طرف دعوت۔ خیر میں ساری چیز آ گئی، لیکن پھر اللہ نے کہا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے، ہر بھلی بات کا جسے اللہ نے پسند فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور منکر جو اللہ کو ناپسند ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ تب اللہ نے کہا اولئک واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ معلوم ہے کہ اس کے بغیر کامیابی نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کا حکم دو، ذرا موبائل بند کی، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان کا ذکر بعد میں اور دعوت کا ذکر پہلے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بغیر دعوت الی اللہ کے، بغیر دعوت الی الخیر کے، بغیر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اراد ان یکون من هذه الامه فلیؤد شرط اللہ، جو اس امت محمدیہ میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو اس امت محمدیہ کے اندر اپنی انٹری کرانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو شرط رکھی اس کو پوری کرو۔ اور اللہ نے اس امت میں شامل ہونے کے لیے شرط کیا رکھی؟ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی استطاعت ہے، ظاہر ہے جو بادشاہ کی ذمہ داری ہے وہ وزیر کی نہیں، جو وزیر کی ذمہ داری ہے سربراہان کی نہیں، لیڈروں کی نہیں، اور جو لیڈروں کی ذمہ داری عام لوگوں کی نہیں، جو ڈرائیور کی ذمہ داری وہ پیسنجر کی نہیں، علی حسب المراتب۔ اب گھر کے ذمہ دار کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا،
اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ تو ظاہر ہے آپ وہاں پر آپ حاکم ہیں، آپ ڈنڈا استعمال کرو، جیسے کہ اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم صحیحہ کی علق الصوت حتی یراہ اہل البیت، کوڑا لٹکاؤ تاکہ گھر کے لوگ دیکھ کر کے ڈریں۔ یہ کوڑا گھر میں چلائیں گے لوگوں اور روڈوں میں نہیں چلائیں گے، آپ کو قدرت نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی تفسیر حضرت علی بن ابی طالب نے کی کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ، پہلی دعوت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، علموا انفسکم واہلیکم بالخیر، اپنے آپ کو گھر والوں کو دعوت کیسے دیں گے؟ خود بھی علم حاصل کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی صحیح علم سے آراستہ کرو، خیر یعنی بھلائی کتاب و سنت کے علم سے خود بھی لیس ہو جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دو۔ یہ پہلا میزان ہے، یہ پہلا مقیاس ہے، یہ پہلا پیمانہ ہے آدمی کے ایمان کے درست ہونے کا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی اتقوا اعملوا بطاعت اللہ، اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کی بندگی پر قائم رہو، واتقوا معاصی اللہ، نافرمانی سے بچو۔ یہ دعوت ہے کیا بھائی کہ اللہ کی اطاعت خالص عبادت کرو اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ نمبر 2 مروا اہلیکم، مروا انفسکم اہلیکم بالذکر ینجکم من عذاب اللہ، ذکر کی پابندی کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طرح اللہ نے کہا دعوت والے کامیاب ہیں، کیا کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی طرح اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون۔ دونوں لازم ملزوم ہیں، دعوت کے لیے ذکر ضروری ہے، اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو سکو، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ اور فلاح کی تفسیر یہ ہے تحقیق المطلوب، الفوز بالمطلوب والنجات من کل مکروہ، منزل مقصود کو پالیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے اپنے مشن۔ آپ کے بعد اللہ اس تاریخ کو روشن کرے، آپ اللہ کی عبادت پر قائم رہیں، گناہوں سے بچیں اور ذکر کی پابندی کریں، اللہ آپ کی دعوت کو شجر طیبہ بنا دے گا۔ نہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اس کے بعد اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے نہیں سمجھا اس بات کو کہ اللہ نے کتنی پاکیزہ مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ سے مراد آپ کو معلوم ہے اسلام ہے، جیسے ابن عباس کی تفسیر ہے، یہ کلمہ اخلاص کلمہ توحید ہے۔ کلمہ طیبہ کلمہ اسلام کی مثال، اسلام کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح، کلمہ توحید کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین میں شاخیں آسمان میں۔ یعنی انسان کلمہ توحید پر قائم ہو اور کلمہ توحید کا اخلاص اس کے دل میں ہو اور اس کی طرف دعوت دے، کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت، اس درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں۔ ایک آدمی نے درخت لگایا، دنیا سے چلا گیا لیکن اس کو درخت باقی ہے، دنیا سے جا چکا لیکن اس کے پتے نکل رہے ہیں، اس کے بیل بوٹے نکل رہے ہیں، دنیا سے جا چکا اس کے پھل سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہے کہ نہیں؟ امام بخاری نے درخت لگایا نا توحید سنت کا، امام مسلم نے، تمام محدثین۔ اس لیے من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ جس نے بھی کسی بھی آدمی کو خیر کی طرف بلایا تو جب تک کہ اس خیر پر وہ قائم رہے گا، عمل کرتا رہے گا، اور جتنے لوگ اس خیر کے ذریعے قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے، خیر کی طرف بلانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، فرسٹ پرسن سنگولر نمبر کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ جو آپ نے پہلے نمبر پر دعوت دی، بلایا، اس کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور کیسے ملے گا؟ اصل اس درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین میں شاخیں آسمان میں، اور ایسا درخت جو ہمیشہ پھل لاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسا کام کیجیے، یہ دعوت کی راہ۔ اس لیے حسن بصری کہتے ہیں کہ دعوت اللہ دینے والا اللہ کا ولی ہے۔ بولتے ہیں اللہ کا ولی، اللہ کا ولی، ولی اللہ کون ہے؟ ولی اللہ ایمان والا اللہ کا ولی ہے، اور اللہ ایمان والوں کو ولی بناتا ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ویتولی الصالحین، بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی، اور اللہ ولی بناتا ہے صالحین کو۔ اللہ کس کو بناتا ہے؟ صالحین۔ اور کس صالحین کو اللہ ولی بناتا ہے؟ حسن بصری کہتے ہیں ان صالحین کو اللہ ولی بناتا ہے جن کی صفت کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس کے بعد وَقَالَ إِنَّنِي
من المسلمین. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی لیس احد احسن قولا واحسن کلاما ممن دعا الی اللہ ممن دعا الی توحید اللہ. اس شخص سے بہتر بات اور اس شخص سے پاکیزہ بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلائے اور توحید کی دعوت کے ساتھ عمل بھی کرے. آپ دعوت دیں توحید کی تو آپ نماز کے پابند بھی ہو، آپ دعوت دیں توحید کی تو آپ اخلاق کے صفات سے متصف بھی ہو، آپ دعوت دیں توحید کی تو آپ کی زبان میں نرمی بھی ہو. وقال اننی من المسلمین، کہے کہ میں مسلمان ہوں. کہتے ہیں ھذا ولی اللہ وھذا حبیب اللہ، اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے. اللہ کا جو اللہ کا ولی اور اللہ کا حبیب ہو، اس سے بڑا کامیابی انسان کون ہو سکتا. اس لیے اس امت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ کی شرط پوری کرے. اور امام قرطبی کہتے ہیں مدح لهذه الامه يمدح الله لهذه الامه ما قاموا بذلك واتصفوا به فاذا تركوا التغيير وتواطؤوا عن المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اثم الذنب وكان ذلك سببا لهلاكهم. تفسیر قرطبی. کیا مطلب؟ اللہ نے اس امت کی تعریف کی کب تک؟ جب تک کہ اس امت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم رہے، یعنی بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے. لیکن جب امت کے لوگ اس کام کو کرنا چھوڑ دیں گے اور منکرات کے اوپر جمع ہو جائیں گے، شریعت کے خلاف عمل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ تعریف کے مقابلے میں اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، اور وہ عذاب جو پچھلی امتوں کے ہلاکت کا سبب بنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا فرمایا؟ آپ یہ غور نہیں کرتے سورہ ہود کے بارے میں کیا اللہ کے نبی کی حدیث کیا فرمایا آپ نے؟ شیبتنی ہود والمرسلات، اور اس کے بعد وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. حدیث حسن صحیح ہے انشاءاللہ حسن. چند صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، چند صورتوں نے میرے بال کو سفید کر دیا. معلوم ہے کہ انسان جب تفکرات کرتا ہے اور جب انسان غم اور فکر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے دماغ پر پڑتا ہے، اس کی صحت پر پڑتا ہے. اور انسان کی صحت اور اس کے دماغ کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ اس کے بالوں پر. بال سفید ہوتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے. تو آپ نے فرمایا ہود اور مرسلات اور عما يتساءلون اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود میں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا تذکرہ کیا ایک، اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم کا. مثال نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے عذاب سے ہلاک کیا، قوم ہود کو ہواؤں کے ذریعے، قوم صالح کو یعنی قوم سمود کو زلزلے کے ذریعے، اور اس کے بعد قوم لوط کو 3 عذاب آیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو کیا کر لیا؟ سلب کر لیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ زمین بھی لرز گئی. اور اس کے بعد قوم شعیب پر اللہ کا عذاب آیا زلزلے کے ذریعے بھی، اور بدلیوں کا بادل سے اللہ نے آگ کی بارش برسائی جیسا کہ قرآن میں فقط عذاب یوم اللہ. اور زمین بھی لرزی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں کہا. ان تمام کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا یہ ساری امتیں تباہ کیوں ہوئی، برباد کیوں ہوئی، ہلاک کیوں ہوئی، اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ اللہ نے ان کو تاجہ عبرت کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ان میں خیر کی طرف دعوت دینے والے، خیر کی طرف بلانے والے بہت کم تھے. اللہ خود فرماتا ہے فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان میں ایسے عقل مند اور ہوشیار لوگ ہوتے، یعنی ایسے علم اور عقل والے لوگ ہوتے جو لوگوں کو فساد اور بگاڑ سے روکتے. یعنی فساد اور بگاڑ سے روکنے والے نہیں تھے اس لیے ہلاک ہوئے. مثال دیتا ہوں، قوم سمود کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. 9 آدمی تھے جو شر اور فتنے کو پھیلاتے تھے، شرک کی طرف دعوت دینے والے، کفر کی طرف دعوت دینے والے، پوری قوم کو تباہی کی طرف لے جانے والے، جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے، اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جہاں 9 آدمی فسادی تھے
حضرت صالح علیہ السلام کے مقابلے میں اور کسی کا ذکر کیا ہو کہ 9 آدمی اچھائی کا کام کرتے تھے. اب غور کیجیے اس آیت پر. اللہ نے قوم سمود کی تباہی کا تذکرہ کیا. اتنا بڑا عذاب آیا, اللہ نے زلزلے کے ذریعے سے ان کو تباہ کر دیا. اور مدائن صالح ابھی بھی سعودیہ کے شمال میں واقع, آپ دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, جو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنایا کرتے, ان کے آثار آج بھی موجود ہیں. کیونکہ ان کے اندر 9 آدمی فسادی تھے, بگاڑ کا کام کرتے تھے, اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. 9 آدمی کے مقابلے میں 4 آدمی بھی 5 آدمی بھی کبھی ذکر نہیں کیا کہ وہ خیر کی طرف دعوت دیتے. تو معلوم یہ ہوا کہ فساد کی طرف دعوت دینے والے زیادہ تھے, خیر کی طرف دعوت دینے والے کم تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پچھلی امتیں تباہ ہو گئی, اس لیے کہ ان میں ایسے عقلمند لوگ نہیں تھے جو ان کو فساد اور بگاڑ سے روکتے, مگر تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے روکا, اللہ نے ان کو بچا لیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا. سورہ مائدہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سورۃ المائدہ قرآن کی وہ سورت ہے جس کی تمام آیتیں ناسخ ہے, کوئی منسوخ نہیں ہے. کیونکہ اسی میں وہ آیت نمبر 3 ہے جس میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کی اکملیت کا اللہ نے اعلان فرمایا اور اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا. اسی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیات کے بعد بنی اسرائیل کی گمراہی کی بنیاد بتائی. وَنَسْخُ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, اللہ نے جو ان کو حکم دیا تھا, جو نصیحت کی تھی, جو پیغام دیا تھا, ان کو بھلا دیا. تو اللہ نے جو پیغام دیا تھا ان کو بھلا دیا, تو کیا عذاب آیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. عداوت تک اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت تک عداوت اور دشمنی پیدا کر دی, نفرت پیدا کر دی. اللہ کے احکام کو چھوڑا, اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا, لوگوں کو دعوت نہیں دی, تو اس کا عذاب آیا کہ اللہ نے دل میں نفرت ڈال دی. اور اللہ نے اس سے پہلے عذاب کا تذکرہ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. اللہ نے ان سے کیا اگریمنٹ لیا تھا؟ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ, نماز قائم کرو, وآتیتم الزکاۃ, زکات دو, وآمنتم برسلی, میرے رسولوں پر ایمان لاؤ, وعزرتم, ان کو قوت دو, یعنی دعوت کی راہ میں رسولوں کا تعاون کرو, بھرپور ساتھ دو, اور رسولوں کی دعوت کو پھیلانے والے جو علماء وقت ہے ان کا تعاون کرو. تو دعوت کا ذکر فرمایا, ان کی تائید کرو, ان کی نصرت کرو, تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, جنت میں داخل کروں گا. لیکن کیا کیا؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیا, ایگریمنٹ کو توڑ دیا اور نافرمانی کی, تو اللہ کا عذاب کیا آیا؟ لعناهم, اللہ نے لعنت کی, اللہ کی لعنت اس قوم پر قیامت تک. اللہ کا غضب نازل ہوا, فباؤوا بغضب علی غضب, پے در پے غضب, یکے بعد دیگرے قیامت تک. اور دوسرا عذاب کیا آیا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. قال حذیفہ ما اصیب احد بمصیبت ما اصیب احد بمصیبت اعظم من قسوۃ قلبہ. دنیا میں ساری مصیبتوں کو جمع کر لیا جائے, ساری بلاؤں کو جمع کر لیا جائے, اللہ کے سارے عذاب کو اگر اکٹھا کیا جائے, تو سب سے بڑی مصیبت جو انسانیت پر ہے, یا کسی انسان پر سب سے بڑی مصیبت جو اللہ نے دی, وہ یہ کہ انسان کا دل سخت ہو جائے. یہ اللہ کا عذاب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة. تو اللہ نے سورۃ المائدہ میں یہود و نصارہ کے ذکر کے بعد کیا فرمایا؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ احبار, بڑے علماء, یہودیوں کو علماء کو اللہ نے احبار کہا, علماء نہیں کہا. احبار کہتے بڑے عالم کو, لسعت علمی و کثرت اطلاع, بہت بڑی بڑی کتابوں کو چھان ڈالا, انہیں بہت زیادہ علم تھا, زبان دانی تھی, اور ربانی بڑے بڑے عبادت گزار تھے. لیکن ان کا علم دوسروں کے لیے نہیں تھا, ان کی ذات کے لیے بھی نہیں اور دوسروں کے لیے بھی نہیں. اور ان کی عبادت گزار لوگ بڑی عبادت کرتے ہیں لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتے تھے. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے بڑے بڑے علماء اور ان کے عباد یعنی ان کے عبادت گزار عن قولهم الإثم, ان کو جھوٹ بات سے یعنی گناہ کی بولنے سے, گناہ کے کلمات سے روکتے اور حرام کاری سے روکتے, رشوت سے اور سود سے روکتے. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کو جھوٹ بولنے سے, کیونکہ اللہ نے کہا سماعون للکذب وکالون, جھوٹ کی تجارت کرنے والے تھے, اور سحت, بڑے پیٹو تھے حرام کھانے میں. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے علماء اور بعد ان کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے روکتے؟ اگر روکتے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا.
اس لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ ما فی القرآن آیۃ اشد توبیخا من هذه الآیہ، سب سے بڑی دھمکی کی آیت یہی ہے، سب سے بڑی دھمکی کی آیت یہی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی، جیسا کہ بعض تابعین نے روایت کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور تم دعا کرو گے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، جس قوم کے اندر معصیت کی کثرت ہو رہی ہو اور اس میں ایسے لوگ جو گناہ اور معصیت کو روک سکتے ہو، اگر نہیں روکیں گے عمهم الله بعقاب منه، تو اللہ کا عذاب تمام لوگوں پر آئے گا۔ اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان کی جو حدیث والذی نفسی بیدی لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم تدعون فلا يستجیب لکم، آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، میرے قبضے میں، یعنی اللہ کے قبضے میں میری جان، بے شک تاکید، ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دینا، دعوت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اپنی صلاحیت کے مطابق، گھر کے اندر، گھر سے باہر، اگل بغل میں جتنی استطاعت ہے حق کا اعلان کرو۔ اے دکان کا پرچار کرنے والوں، اے مکان کا پرچار کرنے والوں، اے بلڈنگوں کا پرچار کرنے والوں، اے قربانی کے جانوروں کا پرچار کرنے والوں، اے دنیا کے اندر پوسٹر بانٹنے والوں، خیر کی طرف دعوت دو لوگوں کو، برائی سے روکو، فتنے سے روکو، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور عذاب کیسے آئے گا؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، آسمانی عذاب آئے گا، اور من تحت ارجلکم، زمینی عذاب، زلزلے کا عذاب آئے گا، ہوائیں آئیں گی، پانی اور طوفان آئیں گے، بارش ہوگی، زلزلے آئیں گے، اور من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، یا اللہ گروہوں میں بانٹ دے گا، بعض کو قتل کریں گے، انسانیت کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو جائے گا۔ یہ عذاب کب آئے گا؟ جب بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، اب برائی سے روکنا چھوڑ دو، بھلائی کا حکم نہیں دو گے، اب برائی سے لوگوں کو نہیں روکو گے، پھر تم دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ بعض روایت میں وَأَوْلِيَدْعُوا خِيَارَكُمْ، سب سے بہتر اچھے لوگ دعا کریں گے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج عالمی پیمانے پر امت مسلمہ کا حالت دیکھ لیجیے، مسجد اقصیٰ سے لے کر کے ہماری دوسری عبادت گاہوں تک اور مسلم ممالک تک مسلمانوں کی حالت جنگلی درندوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے، چیر چوپائے سے بھی بدتر ہو چکی ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی مسلم حکومتیں مل کر کے عاجز اور درمادہ ہیں، بے بس ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن دعاتن الی ابواب الخیر نہیں ہے۔ اس لیے کہا جائے کہ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور آج استعماری جنگوں میں مسلمان پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اصل جس کام کے لیے ہم کو اللہ نے برپا کیا تھا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ پر ایمان لاؤ، یہ شرط ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا اس کے لیے ہم کو اور آپ کو صحیح علم بھی حاصل کرنا ہے، علم کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، لوگوں کو دعوت بھی دینا ہے، اور اس راہ میں جو مشکلات پیش آئیں ان کو صبر کرنا ہے۔ یعنی اس پر عمل کرنے کے لیے 4 چیزوں کی جانکاری ضروری ہے، صحیح علم بھی ہونا، اور علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو بلانا اور اس پر صبر کرنا۔ نیز قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جس کو آپ دعوت دیں تو آپ کو جس چیز کی دعوت دیں اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ یعنی آپ شرک سے روک رہے ہیں تو شرک توحید کا علم ہو، آپ حرام کاری سے روک رہے ہیں سود سے تو سود کا علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس زبان کا علم ہونا چاہیے، نمبر 3 اس ماحول کا علم ہونا چاہیے، نمبر 4 جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے مزاج کا علم ہونا چاہیے کہ کس کیسے دعوت دی جائے، کس انداز میں دعوت دیں گا، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ اور بعض سلف نے تفسیر کی کہ دعوت دینا بصیرت کے ساتھ، یعنی بصیرت کیا ہے؟ العلم مع الدعوة، العلم قبل الدعوة، واللین مع الدعوة، الصبر بعد الدعوة۔ سبحان اللہ، یعنی دعوت سے پہلے صحیح علم حاصل کیجیے، جو پروگرام سب چل رہے ہیں اس کا علم حاصل کیجیے علماء سے، اور دعوت کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے۔ جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ نے کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرم بات کہنا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا، لیکن انسان کی فطرت میں اللہ نے قبولیت کی صلاحیت رکھی ہے، اگر انسان نرمی سے بات کرے تو وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ مَا وَسِعَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا وَسِعَ الرِّفْقُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، جس چیز سے نرمی ہوگی اس سے وہ چیز سنور جائے گی، اور جس چیز میں سختی ہوگی اس سے وہ چیز عیبدار ہو جائے گی۔ تو اس لیے
دعوت سے پہلے صحیح علم ہونا ایک، اور دعوت کے ساتھ کیا ہونا؟ نرمی ہونا تھی، نرم انداز، اسلوب ہو، مٹھاس ہو۔ نمبر 3، دعوت کے بعد صبر ہونا چاہیے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اور ابھی آپ قربانی سے فارغ ہوئے، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی تو اللہ کو معلوم بے شک، لیکن قربانی کے جو اہداف اور مقاصد ہیں وہ یہی ہیں۔ وبشر، اوپر سے پڑھی آیت نمبر 34 سورہ حج، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہے نا بھائی، چوپائے کو ذبح کرنا اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے اللہ کے نام سے۔ مقصد کیا؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلْيَسْلِمُوا، تمہارا معبود حقیقی ایک ہے، اسی صرف قربانی ہی نہیں بلکہ ہر مسئلے میں اللہ کے احکام کاربند رہو، اللہ کے فیصلے میں جھک جاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جانور کو تم نے جھکا کر کے جس طرح ذبح کیا تمہارے دلوں کو بھی جھکنا چاہیے، ہے نا۔ وبشر المخبتین، جو تواضع انکساری کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ اے قربانی کرنے والوں، اگر تواضع انکساری پیدا نہیں ہوئی تو وہ قربانی نہیں ہے وہ۔ وبشر المخبتین، مخبتین کون؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو، اللہ کی اسماء صفات کا، قیامت کا، جنت جہنم کا، تو دل دہل جائے، یہ علامت قربانی قبول ہونے کی۔ والصابرین علی ما اصابہم، قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ نے جانور کی قربانی سے پہلے جان کی قربانی تو صبر کا جذبہ پیدا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو صبر کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا صبر۔ بیٹے کی قربانی کا اللہ نے حکم دیا تو صبر کیا کہ نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنی شیرخوار بچے کو بیابان و گیا چگیل میدان میں چھوڑا خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے، اس جدائی پر صبر کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ پر توکل کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ قربانی تقاضا کرتی ہے والصابرین علی ما اصابہم، جو بھی تکلیف پہنچے لوگوں کی طرف سے ان پر صبر کیا جائے اور اللہ سے شکایت کرو۔ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی تو کیا کہا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ اپنی کمزوری کا شکوہ ہم کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی کا شکوہ کرتے ہیں، اے اللہ لوگوں کے سامنے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی شکایت ہم تجھ سے کرتے ہیں، اپنی کمزوری لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے۔ تو اللہ کی مدد آئی کہ نہیں ہے؟ فرشتہ ہے نا بھائی کہ آپ کہیں تم ٹکرا دیں پوری قوم مر جائے طائف کی، تو آپ نے فرمایا استغنی بی، میں مہلت مانگتا ہوں، لعل اللہ یخرج من اصلابہم، شاید کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی خالص عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ ہم بھی تو کریں توحید کی دعوت دیں، صبر کریں، امید تو کریں، اس لیے صبر کے لیے امید بھی ضروری ہے، جس کو امید ہوگی وہی صبر کرے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والوں کے لیے بشارت، اور مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کیجیے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو مرکز کو ٹائم دیجیے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسے سے تعاون کیجیے، علم ہے تو علم سے تعاون کیجیے، قلم ہے قلم سے تعاون کیجیے، زبان ہے زبان سے تعاون کیجیے، انفاق ہے ضروری ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا دار و مدار تقویٰ پر ہے، اور یہ ساری صفتوں کے بعد اللہ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اگر یہ صفات ہوں گے اللہ کی طرف جھکنا، نماز کا قیام، مصیبتوں پر صبر، تقویٰ، طہارت، تو اللہ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جتنے بھی حملے ہوں گے پوری دنیا والے آپ کے اوپر مخالفت کریں اور پورے دنیا والے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں، اگر ان صفات سے ہم متصف ہوں گے تو اللہ فرماتا ہم ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کی طرف سے کیا کرے گا؟ ڈیفینس کر، جو بھی اعتراضات آئیں گے اللہ ان کو ضرور خوار کر دے گا۔ ولا یحیق المکر السیء الا بہلہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی طرف سے اللہ تعالیٰ ڈیفینس کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اور اللہ ان کے مکر و فریب کو ناکام کرتا ہے۔ اس لیے عمل کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور ان دعاؤں کو پڑھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا خاص طور سے۔ رب اعنی ولا تعن علی، بہترین دعا ہے نا، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، غالباً رب اعنی ولا تعن علی، اللہ میری مدد فرما، میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ کر۔ اللہم انصرنی ولا تنصر علی، اللہ میری نصرت فرما، میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ کر جو مجھے نقصان پہنچائے۔ رب امکر لی ولا تمکر علی، اللہ میرے لیے تدبیر کر ہماری حفاظت کے لیے، میرے خلاف لوگوں کو کارگر نہ کر ان کی تدبیر کو۔ رب جا، اس کے بعد ونصرنی علی من بغى علی، جو میرے اوپر ظلم کریں، یا ونصرنا علی من بغى علینا، جو ہمارے اوپر ظلم کرے، اے اللہ ان کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ رب اجعل لی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا نواہ منیبا،
اے اللہ اپنا شکر گزار بنا دے، اپنے ڈر اور خوف سے کانپنے والا بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے، عاجزین کساری والا بنا دے۔ رب تقبل توبتی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، واغسل حوبتی، میرے گناہوں کو دھو دے، واجب دعوتی، میری دعاؤں کو قبول فرما، وثبت حجتی، میری حجت کو ثابت کر، یعنی جب میں دعوت دوں تو میری بات قائم ہو جائے، لوگوں کے دلوں پر کیا ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ واغسل حوبتی، میرے گناہوں کو دھو دے، واجب دعوتی، میری دعوت دعا کو قبول فرما، وثبت حجتی، میری حجت کو ثابت کر، وسدد لسانی وصل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میری زبانوں کو درست کر اور دل کو کینے کپٹ سے پاک کر۔ کتنی عظیم دعا ہے، اس جیسی جو دوسری دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت یقینی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو دعوت دیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، چاہے اپنے ہوں یا پرائے، اور اپنے لیے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو اللہ نے عمر بن الخطاب کو ہدایت دی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو اللہ نے پورے قبیلہ دوس کو ہدایت دی، اللہ کے نبی نے دعا دی فرمائی ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے ابو ہریرہ سے محبت کریں گے، ان کی ماں سے محبت کریں گے۔ حدیث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پیمان خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، پاور نہ رہے خار پہ چلنا ہوگا، مشکلات پر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ کی جنت کو پانے کے لیے جو بھی مشکلات ہوں اس پر صبر کریں اور مثبت انداز میں دعوت کا کام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہ عزت و ذلت کا مالک ہے۔ ہماری دعوت کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو ربیع بن عامر نے کسریٰ کے دربار میں کہا تھا، ابتعثنا اللہ لنخرج من الشام من عبادة العباد إلى رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی ملائیں، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کی کشادگی ملائیں، اور دنیا کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف کے ٹھنڈی چھاؤں ملائیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، امن عالم ہے فقط دامن اسلام میں۔ ہم اپنے قول سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے یہ واضح کریں کہ قرآن و سنت کی طرف دعوت دینا یہی اسلام کی دعوت ہے، اور اسی کے ذریعے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ اس منہج کے مطابق کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، بمبئی میں ایک ٹیم ہے ماشاءاللہ، ٹیم ورک کرتے ہیں، غریبوں فقیروں کی بھی خدمت کرتے ہیں، مسکینوں کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور برادران وطن تک بھی اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کو کامیابی دی اور بہت دور تک جا رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس علماء کی ٹیم ہے، اور جیسے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ اسی منہج کے مطابق جو انبیاء کا منہج ہے اس کو سیکھ کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت عطا فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے کی تنگیوں پر اور ان کی باتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جماعت میں شامل فرمائیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ جو مومن لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے، ان کی باتوں پر صبر کرے، یہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو تنہائی کی زندگی اختیار کرے اور ان کی باتوں پر صبر نہ کرے۔ یعنی تنہائی کی راز بھر، تنہائی کی عبادت سے، یعنی تنہائی کی نفل عبادت سے فرض عبادت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہنا یہ بہتر ہے۔ کما قال ابن مسعود وَإِنَّمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِّمَّا تَكْرَهُونَ فِي الْفُرْقَةِ۔ اجتماعیت کے ساتھ رہنے میں جو تم کو تکلیف اس صبر کرو، یہ تنہائی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل وغیرہ کہتے ہیں تفکر لیلہ احب الیہ من عبادتہ، کہ بعض سلف نے کہا تکفر ساعۃ احب الیہ من عبادتہ لیلہ، تھوڑی دیر غور و فکر کرنا دین کے معاملے میں، امت کے معاملے میں پوری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور سلف کے منہج پر قائم فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.